اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، پاکستان میں سب سے جو بڑے مسائل ہے اس میں سے ایک مسئلہ بے روزگاری کا ہے۔ پورے ملک میں جو نوجوان یونیورسٹیز کالجز سے فارغ ہو رہے ہیں، گریجویٹ ہو رہے ہیں، وہ بیچارے دو تین چار سال تک اپلائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی، بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، تعلیم سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، پھر سسٹم سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی تو خیر کچھ وجوہات یہ ہے کہ ہماری سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہیں، اس خامیوں کو اگر دور کیا جائے تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں آج آپ لوگوں سے ایک وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا اس سے پہلے آپ اگر بے روزگار ہیں تو آپ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ کریں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی حکم سے آپ کو نوکری ملے گی۔ یہ میں نے خود اس وظیفے کو، ایک دفعہ میں بے روزگار تھا، ان دنوں بڑا پریشان تھا، میں نے یہ وظیفہ شروع کیا اور ٹھیک تیسرے دن مجھے ایک پروجیکٹ سے کال آئی کہ آپ آ جائیں، ہمارے پاس جاب ہے۔ اور میں گیا، نہ کوئی انٹرویو ہوئی میری، بلکہ ڈائریکٹ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور میں پروجیکٹ میں چلا گیا۔ تو آپ لوگ بھی کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دیکھیں، میرے جتنے بھی ویڈیوز اس چینل سے میں شیئر کرتا ہوں، میں وہی وظائف شیئر کرتا ہوں جو میں نے خود اس پہ تجربہ کیا ہو یا میں نے کسی مسلمان بہن بھائی کو بتایا اور اس نے تجربہ کیا ہو اور اس کا کوئی اثر آیا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں وہ وظائف شیئر کرتا ہوں یا وہ حدیث میں آئے ہو یا پھر ایسے عالم سے جو توحید والا، یقین والا، علم اور عمل والا بندہ ہو، اس سے میں نے سیکھو۔ ایک تو یوٹیوب چینل چلانے کے لیے لوگ وظیفے شیئر کرتے ہیں، لیکن میں وہ وظیفے شیئر نہیں کروں گا۔ اور میں اگر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز شیئر کریں تو صرف اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب بات ہے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کی نماز جب پڑھیں، نماز فجر، فرض نماز کے بعد آپ اپنی جگہ بیٹھیں، پھر سورہ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ والی صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ 9 دفعہ یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ جب اس صورت میں لفظ کاف آتا ہے تو اس کے بعد آپ نے 9 دفعہ یا کریمو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر صورت کے دوران جب کاف آتا ہے، 9 دفعہ اس صورت میں کاف آتا ہے، لفظ کاف، اس کے جب کاف آتا ہے تو آپ نے 9 دفعہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 9 دفعہ یہ صورت پڑھنی ہے، 9 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ان 9 دن میں نوکری ملے گی۔ 9 دن سے پہلے بھی مل سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو 9 دن میں نوکری نہ ملی تو آپ نے وظیفہ نہیں چھوڑنا ہے۔ 9 دن کے بعد آپ نے وظیفے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے۔ آپ نے 18 دن تک یہ وظیفہ پھر کرنا ہے، اگلے 18 دن 18 مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہی کاف کے ساتھ جو یا کریمو پڑھنا ہے وہ بھی 18 دفعہ پڑھنا ہے، اور 18 دن تک یہ وظیفہ۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی ہو تو نہیں سکتا کہ آپ کو 18 دن میں نوکری نہ ملے،
اگر نہ بھی ملے خدا نخواستہ تو پھر آپ نے یہی عمل دہرانا ہے 27 دن. لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو پہلے تو 9 دن سے آپ آگے نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی اگر نہ ملے تو کم از کم آپ نے 18 دن تک جانا ہے. اور صورت میں جیسے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ یہاں پہ کاف آ جاتا ہے، تو آپ نے 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے. رَبُّكَ پھر 9 دفعہ پڑھنا ہے یا کریم. وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ یہاں پر 9 دفعہ اپنے کاف پڑھنا یا کریم پڑھنا ہے. مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ پھر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے. رَبُّكَ پھر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے. فَطَغَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یہاں پھر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے. یتیماً فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ یہاں پھر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے. ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ یہاں پھر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے. عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ یہاں پر 9 دفعہ یا کریم پڑھنا ہے. فحدث صدق اللہ العظیم. تو یہی طریقہ ہے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یہ وظیفہ اس سے پہلے بھی آپ بے شک کر لیں یا اس کے اپلائی کریں اس کے بعد کریں، لیکن یہ ہے کہ صبح کی نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے. نماز فجر آپ سے قضا نہ ہو. اور ویسے بھی نماز فجر جو لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کہ ان کی فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اس وقت میں رزق تقسیم ہوتی ہے. جو لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کی رزق نہیں ملتی، پھر ان کی رزق میں برکت نہیں رہتی، پھر وہ تنگی غربت اور یہ حالات آ جاتی ہے. تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے. اس میں کوئی ناغہ نہیں آنا چاہیے. 9 دنوں میں جو 9 دن کرنا ہے اس 9 دنوں میں کوئی ناغہ نہیں ہے. اور 9 دن کے بعد اگر خدا نخواستہ آپ کو نوکری نہ ملی تو آپ نے 18 دن کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر نہ ملے تو پھر 27 دن. لیکن اس پہ 27 دن پہ جانا نہیں ہوگا انشاءاللہ. 18 دن میں بہت لیٹ ہو تو 18 دن میں مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاک اللہ. ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.